अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ताहिर मीर और आप देख रहे हैं मीर टॉकीज। आज की वीडियो मेरे लिए भी ख़ास है और आपके लिए भी यकीनन ख़ास होगी, क्योंकि बात ही ऐसी है। गुलकार आतिफ असलम जो हम सब के फेवरेट हैं, बल्कि पाकिस्तान और सब कॉन्टिनेंट में भी उनके बहुत फैंस हैं। उन्होंने एक ऐसी बात की है जो बहुत ही ईमान फरोज़ है। उन्होंने कल हामिद मीर के प्रोग्राम में कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं खाना काबा में अजान दे सकूं, और इस काम में जो शख्स मेरी सिफारिश करेगा मैं सारी ज़िंदगी उसकी नौकरी करूंगा, चाकरी करूंगा। दोस्तों, एक दफ़ा अजान जो है मेहदी हसन ने भी दी थी, तो फिर मस्जिद में क्या हुआ था मैं इस वीडियो में आपको आज ये भी बताऊंगा। और पंजाबी फिल्मों के बहुत ही नामवर आर्टिस्ट सुल्तान राही, जिनका फिर बाद में मर्डर हुआ बदकिस्मती से, वो भी अजान दिया करते थे। तकरीबन रोज़ वो स्टूडियोज़ जो हमारे निगार खाने हैं वहाँ अजान दिया करते थे और सबको नमाज के लिए बुलाया करते थे और बाजमात नमाज अदा किया करते थे। मैं आपको आज सब इसके अलावा भी और भी दूसरी बातें जो इस वीडियो में शेयर करूंगा। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप जो लोग इस चैनल को पहली दफ़ा देख रहे हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो भी कोई वीडियो आप तक पहुंचाना चाहूँ, लोड करूं, वो आप उसे देख सकें। मैं अर्ज़ कर रहा था कि आतिफ असलम ने हामिद मीर को इंटरव्यू देते हुए अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है और कहा है कि वो बैतुल्लाह में, खाना खुदा में अजान देना चाहते हैं। अल्लाह करे जी उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो। और हामिद मीर ने भी जो है कल यही कहा कि पूरा आलम इस्लाम और आपके फ़ैन, आपके चाहने वाले सारे दिल से दुआ करेंगे कि आपकी ये ख्वाहिश जल्द से जल्द पूरी हो। आतिफ असलम वाकई बहुत दिल से और हुब से अजान देते हैं, और जब वो अजान देते हैं तो लगता है कि ये शख्स जो है खुदा की बंदगी और खुदा पे इसका ईमान पुख्ता है। आप ये अजान खुद मिलाद फरमाएं। ये यकीनन आपने अजान जो है वो सुनी होगी, नहीं सुनी तो आप ये यूट्यूब पे मौजूद है, आप ज़रूर आतिफ असलम की आवाज़ में अजान सुने। दोस्तों, आप जानते हैं कि आतिफ असलम वो ब्लेस्ड आर्टिस्ट है जिसने अपने करियर में जो भी रिकॉर्ड किया, जो भी गाया, वो बहुत ही सुना गया है। और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि सब कॉन्टिनेंट में, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, मालदीव, जहाँ भी, और ओवरसीज़ में भी, दुनिया में जहाँ उर्दू बोलने वाले, समझने वाले म्यूज़िक लवर हैं, तो वो आतिफ असलम को सुनते हैं और सरदुनते हैं। मैं जो है इंडिया में बहुत दफ़ा मेरा आना जाना हुआ है काम के सिलसिले में। यहाँ भी पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं जो रिकॉर्डिंग से और इन रिकॉर्डिंग कंपनी से वाबस्ता है, बिज़नेस से, उनका ये कहना है कि आतिफ असलम जो है लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी और नूर जहाँ, मेहदी हसन से भी बड़े सिंगर हैं। तो वो इस तरह ये मुकदमा पेश करते हैं कि 25 से 30 करोड़, ऐसे आतिफ असलम के बहुत ज़्यादा गाने हैं जिन्होंने 25 से 30 करोड़ से भी ज़्यादा रेवेन्यू कमाया। इस लिहाज से वो ये कह देते हैं कि नूर जहाँ से और किशोर कुमार से, और यकीनन आतिफ असलम से जब पूछा जाता है तो वो एक नॉन प्रोफेशनल फैमिली से है, यानी वो अहले जो फ़नकार घराना है उससे नहीं है वो। इनके मैं बड़े भाई को भी जानता हूँ, शहबाज को भी, ये एक पढ़ी लिखी फैमिली है। बहरहाल ये एक आतिफ की खुशनसीबी है कि वो एक पॉपुलर सिंगर हैं और उन्होंने जिस कंपनी के लिए भी गाया है उसका जो है वो उसके लिए मुनाफा बख्श जो है साबित हुए हैं। आर्टिस्ट के लिए ये बहुत अहम बात होती है। उनकी एक आतिफ ने का कुछ जो है कुछ सालों से, कुछ अरसे से लगाव है अल्लाह की तरफ। वो अल्लाह हम्द, नात और इस्माए मोहम्मद और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दूसरा अल्लाह के जो
نام ہے 100، وہ بھی عاطف اسلم نے ریکارڈ کروائے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ ان کی جو قوالی تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، یہ بھی 250 ملین ویوز ہوئے ہیں اس کے کوک اسٹوڈیو میں۔ اور یہ ہمیں یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں صابری برادران نے، غلام فرید صابری، حاجی مقبول صابری نے یہ قوالی پہلی دفعہ ریکارڈ کی تھی، اور تب بھی یہ بہت پاکستان سمیت سب کانٹیننٹ میں سب جگہ سنی گئی تھی اور بہت پسند کی گئی تھی۔ ایک لمبے وقفے سے اور بھی آرٹسٹوں نے یہ ریکارڈ کیا، لیکن عاطف اسلم کی آواز میں یہ بہت ہی پھر اس کو دوبارہ جو ہے عروج ملا اور دوبارہ اس کو سنا گیا اور لوگوں نے بہت سراہا اس کو۔ یہ قوالی جو ہے اس قوالی کے بعد ہی 1970 میں حاجی مقبول صابری کو پرائڈ آف پرفارمنس ملا تھا۔ یہ چھوٹے بھائی تھے، اور پھر جو غلام فرید صابری تھے بڑے بھائی، وہ انہیں 1978 میں پرائڈ آف پرفارمنس ملا تھا۔ یہ صابری صاحب وہی تھے جن کے امجد صابری بیٹے تھے، اور بدقسمتی سے انہیں کراچی میں بتہ کے سلسلے میں جو ہے وہ بہت ہی ایک المناک واقعہ کہ انہیں قتل کیا گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ سے، جو میں نے عرض کیا کہ شہنشاہ غزل مہدی حسن نے ایک دفعہ اذان اسی طرح دی تھی، اور پھر کیا وہ واقعہ یہ ہے کہ مہدی حسن صاحب کا فنکشن تھا کسی تقریب میں، شام غزل شروع ہوئی تو وہ شہر لاہور سے دور سے آتے آتے ٹائم ہو گیا، 2 ڈھائی 3 بج گئے، اور جب وہ بستر پہ سونے کے لیے دراز ہوئے، تھکے ہوئے تھے، تو سحری کا وقت ہو گیا، تو مؤذن نے اذان دی۔ تو ویسے تو اللہ کا نام لینا جو ہے ویسے ہی وہ نیک عمل ہے، عبادت ہے، اور حب اس کے لیے خوش الحان ہونے کے نمبر تو ہیں، لیکن بنیادی بات جو ہے حب ہے، جو اللہ کا نام دل سے لے اس کے پوائنٹ وہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ یقیناً ہوتے ہوں گے۔ تو مہدی حسن صاحب نے جب وہ مؤذن کا وہ سنا، تو کوئی ایک تو بوڑھا شخص تھا، ایک فالج کی وجہ سے زبان میں اس طرح سے لفظ ادا نہیں ہو پا رہے تھے، اور خوش الحانی میں بھی بہت کمی تھی۔ مہدی حسن صاحب نے کہا کہ اللہ کا نام اگر کسی نے لینا ہے تو بہت ہی خوش الحانی سے یہ ہونا چاہیے۔ مہدی حسن صاحب گھر سے نکلے اور مسجد میں آئے، انہوں نے ان بزرگوں سے اجازت چاہی۔ جب وہ بزرگ نے دیکھا کہ مہدی حسن خود آئے ہیں، تو بزرگوں نے بھی اصرار کیا کہ جی کہ آپ اذان دیں مہدی صاحب۔ تو مہدی حسن نے پھر اذان دی سحری کی، اور لاہور میں لوگ بتاتے ہیں کہ اس دن پھر وہ لوگ بھی، ان لوگوں نے بھی نماز ادا کی، ان لوگوں نے بھی سجدہ ادا کیا جو لوگ عموماً جو ہے وہ اس سے پڑھتے تھے، بعد میں پڑھتے تھے، قضا کر کے پڑھتے ہوں گے فجر کی نماز۔ اس دن مہدی حسن نے جو ہے، مہدی حسن صاحب کے بارے میں عرض کروں کہ مجھے استاد نصرت فتح علی خان نے زندگی میں آخری دنوں میں وہ انٹرویو ایک دیا تھا، اس کا میں تفصیل سے ایک علیحدہ ویڈیو میں بیان کروں گا۔ تو میں نے نصرت فتح علی خان صاحب سے سوال کیا تھا کہ استاد نصرت فتح علی خان، جتنا میوزک انہوں نے آپ نے کیا ہے اس سے زیادہ آپ نے سنا ہے، تو کائنات میں، دنیا میں سب سے زیادہ میلوڈیس وائس، سب سے زیادہ سریلی آواز استاد نصرت فتح علی کے کانوں نے کس کی جج کی ہے، کون سی آواز ہے؟ تو خواتین و حضرات، استاد نصرت فتح علی خان کو اللہ جنت نصیب کرے، مہدی حسن صاحب کو بھی جنت عطا کرے۔ انہوں نے، استاد نصرت فتح علی خان نے کہا تھا کہ دنیا میں اور کائنات میں سب سے سریلی آواز جو استاد نصرت نے جج کی وہ مہدی حسن کی آواز۔ تو مہدی حسن نے یقیناً جب اللہ کا نام لیا ہوگا، اذان دی ہوگی، تو ایک سما تو بندھا ہوگا۔ آپ اور میں سب جانتے ہیں کہ مؤذن اول اسلام میں بلال، حضرت بلال حبشی کو کہا گیا ہے۔ تو مجھے یاد ہے کہ سلطان راہی، اداکار سلطان راہی، جو ایک ان کا ویشی جٹ اور مولا جٹ اور گجر اور یہ اس طرح سے ان کا امیج تھا، لیکن اندر سے وہ بہت ہی درد دل رکھنے والے مسلمان تھے۔ اور عمر کے آخری حصے میں تو مجھے یاد ہے
ہم جب نگار خانوں میں اسٹوڈیوز میں جاتے تھے، ان سے ملاقات ہوتی تھی تو اسی طرح انہوں نے وگ سر پہ لگائی ہونی اور تویچڑی اور گنڈاسا وغیرہ پاس ہونا، اور وہ وقفے کے دوران اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہے ہوتے تھے، تبلیغ کر رہے ہوتے تھے، اور وہ روزانہ نماز کے وقت جو ہے وہ اذان دیتے تھے۔ انہوں نے ایک مسجد بھی ایورنیو اسٹوڈیو میں، جو اب بھی قائم ہے، ایورنیو اسٹوڈیو میں مسجد بنائی تھی، اس میں ملتانی کام کیا تھا۔ ایک ان کا جو گھر ہے چمبا ہاؤس، یہاں گورنر ہاؤس کے ساتھ سامنے اور لارس گارڈن کے سامنے سلطان رائی صاحب کا گھر ہے، وہاں بھی انہوں نے اپنے صحن میں ایک مسجد بنائی ہے۔ اور مجھے یاد ہے ایک 27 یا 28 رمضان کو سلطان رائی صاحب ہمیں صحافیوں کو بلا کے تو افطاری کروایا کرتے تھے، تو یوں کھڑے ہو کے مسجد کی طرف دیکھ کر یہ علامہ اقبال کا انہوں نے شعر پڑھا، مسجد تو بنا دی شبر میں ایماں کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ تو یہ سلطان رائی صاحب نے یہ شعر پڑھا تھا۔ اور میں عرض کروں کہ عاطف اسلم کی جو کمرشل چیزیں ہیں وہ بھی بہت سنی جاتی ہیں، وہ بھی ہٹ ہوتی ہیں۔ ایک طرح سے تاجدار حرم کو اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو اس کے بھی 250 ملین اس کے ویوز ہیں۔ تو یہ ایک اس طرح سے ایک کاروبار بھی ہے کہ عاطف اسلم کے جو گیت وہ جب گاتے ہیں تو وہ بھی ہٹ ہوتے ہیں، جب وہ لیکن اللہ محمد کا نام لیتے ہیں تو اس سے بھی انہیں منافع ہی ہوتا ہے، اس سے ان کے کاروبار میں برکت ہی پڑتی ہے۔ تو اللہ ان کے کاروبار میں اور برکت ڈالے پروردگار، اور ان کی یہ خواہش ضرور پوری ہو کہ وہ بیت اللہ میں جا کے اذان دے سکیں۔ بہت شکریہ۔